وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ فضیلت الشیخ ابو ہریرہ مدنی حفظہ اللہ جو کہ اس مسجد کے امام و خطیب ہیں، آپ کوئی تعارف کے محتاج نہیں ہیں بلکہ ہر دل عزیز ہیں، شعلہ بیان مقرر ہیں اور نوجوانوں کے دل کے دھڑکن ہیں۔ آپ آئیں گے اپنے موضوع یعنی نوجوانوں اپنے رزاق کو پہچانو، اس موضوع پر آپ خطاب فرمائیں گے۔ میں دعوت دیتا ہوں فضیلت الشیخ ابو ہریرہ مدنی حفظہ اللہ کو۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون وقال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم رحمه الله في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز او كما قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم۔ قابل قدر جناب صدر، لائق احترام علماء کرام، ذمہ داران جماعت و جمیعت، عظماء شہر، دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی، پاکیزگی اور بڑائی تمام مخلوقات کی بندگی کا اکیلا مستحق اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے۔ وہی پروردگار عالم ہے، اسی نے ہمیں، آپ کو اور ساری کائنات کو تخلیق بخشی ہے۔ اللہ رب العالمین کی بادشاہت سے دنیا کا کوئی کونا بھی الگ نہیں۔ اللہ رب العالمین اکیلا ہے اور تنہا ساری دنیا کی نگرانی ہر آن، ہر لمحہ اور ہر گھڑی فرما رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا، اسلام جیسی عظیم دولت سے مالا مال فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے پیغام کو، اپنی تعلیم کو ساری انسانیت کے لیے عام فرمایا ہے، اور اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہر دور میں انبیاء کرام کو دنیا کے اندر بھیجنے کا سلسلہ بھی جاری فرمایا تھا۔ آخری نبی آخری پیغام لے کر، آخری قانون اور آخری شریعت لے کر اس دنیا کے اندر تشریف لائے، اور اس آخری نبی نے جس طرح سے اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے آخری پیغام کو پایا تھا، ہو بہو ویسا ہی بغیر کسی کمی اور بیشی کے انسانیت کے سامنے پیش فرما دیا۔ اور اس سے بھی آگے بڑھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کی 23 سالہ زندگی میں رات اور دن کی گھڑیوں کے اندر اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے آخری پیغام کو عملی طور پر برت کر سارے جہان والوں کے لیے قیامت تک کے لیے بطور نمونہ چھوڑ دیا۔ درود و سلام ہو اشرف المخلوقات میں سب سے افضل، قیامت کے دن کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حاضرین، پردہ نشین خواتین اسلام، جیسا کہ ناظم جلسہ کے اعلان سے
آپ کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ میں جس عنوان پہ آپ کے سامنے گفتگو کرنے والا ہوں وہ ہے نوجوانوں اپنے رزاق کو پہچانو۔ مطلب نوجوانوں کے سامنے ایک بڑا مسئلہ موجودہ زمانے میں رزق اور روزی کا ہے۔ صحیح رہنمائی نہ ہونے کی وجہ سے حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر لوگ جہاں سے چاہ رہے ہیں وہاں سے مال حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو چند باتیں ہم چند نکات میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے اپنے مقررہ وقت میں، رب العالمین سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سننے سے زیادہ ہم سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، روزی کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے لی ہے کہ جب تک انسان اس دنیا میں اپنے رزق کو مکمل نہیں کر لے گا اس سے ایک سیکنڈ قبل بھی اس کی موت دنیا سے نہیں ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے روزی کی ذمہ داری اپنے ذمہ رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ، اور ایک جگہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينِ۔ ہم کو تمہارا مال نہیں چاہیے، تم ہمیں کھلاؤ پلاؤ، ہمیں یہ مطلوب اور یہ مقصود نہیں ہے، بلکہ تمہیں روزی دیتے ہیں ہم خود، ہم تم کو روزی دینے والے ہیں۔ یعنی روزی کی ذمہ داری وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا۔ قرآن مجید کی آیتیں اٹھا کر دیکھیں وَكَأَيِّن مِن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ۔ زمین پہ رینگنے والے کتنے مخلوقات آپ کو ایسے مل جائیں گے جو اپنے پیٹھ کے اوپر اپنی روزی لاد کر کے اپنے گھر تک نہیں لے کر جا سکتے، اللہ رب العالمین ان کو بھی روزی دیتا ہے۔ جب ان کو اللہ روزی دیتا ہے تو کیا اللہ تعالی ہمیں بھوکا مار دے گا اور ہمیں یوں ہی چھوڑ دے گا؟ ہرگز نہیں، بلکہ ہمیں بھی اللہ رب العالمین روزی دے گا، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اسباب اختیار کریں، کیونکہ یہ دنیا عالم الاسباب ہے۔ ہاتھ پر ہاتھ دھر کر کے اگر آدمی بیٹھا رہے، ایک کسان جب ہل چلانے کا موقع ہو کھیت میں تو اپنے گھر میں بیٹھا رہے اور کام پہ نہ جائے، اور جب فصل کاٹنے کا موقع آئے تو کاٹنے کے لیے بھی کھیت میں نہ جائے، گھر پہ بیٹھا رہے اور وہ یہ سوچے کہ ہمارے کھلیان میں کھیت خود سے کٹ کر کے دانہ نکل کر کے آ کر کے ہمارے گھر میں اسٹور ہو جائے، تو آپ اس کو کیا کہیے گا؟ یہی نہ کہیے گا کہ پاگل ہے۔ اسباب اختیار کرنے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے، اور اسباب کے اوپر بھروسہ نہیں کرنا ہے، بلکہ جو مسبب الاسباب ہے، جو اسباب کا خالق ہے، جو سبب کے اندر تاثیر دینے والا ہے، اس کے اوپر بھروسہ کرنا۔ اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کہا کہ احرص علی ما ینفعک۔ غور سے سنیے اس حدیث کو، کہا کہ جو چیز تمہیں فائدہ دیتی ہو اس کو پانے کی کوشش کرو۔ اس حدیث میں ہمیں اور آپ کو یہ بتلایا گیا کہ ہم پہلے اپنا ٹارگٹ متعین کر لیں، ہم کیا چاہتے ہیں، کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ آج معاملہ یہ ہے ہمارا اور آپ کا کہ ہم لوگوں کے پاس ٹارگٹ نہیں ہے، ہمارے نوجوانوں کے پاس ٹارگٹ نہیں ہے کہ ہم چاہتے کیا ہیں، ہدف کیا ہے، ہم کہاں پہنچنا چاہتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں آپ دوسرے قوموں کو دیکھیں، جب ان کے یہاں بچے کی ولادت ہوتی ہے اس سے قبل ہی وہ اپنے بچے کے بارے میں پلاننگ کر لیتے ہیں کہ ہمارا بچہ یہ بنے گا، اس کو ڈاکٹر بنانا ہے، اس کو انجینئر بنانا ہے، اور اس کو کیا بنانا ہے وہ پہلے سے سوچ لیتے ہیں۔ اور آج بھی آپ بڑے بڑے اسکولوں میں ہندوستان کے اندر ہی جب آپ جائیں گے اپنے چھوٹے بچے کو کے جی یا پلے اسکول یا ایل کے جی میں داخلہ دلوانے کے لیے، تو اس سے پہلے کاؤنسلنگ ہوتی ہے۔ کاؤنسلنگ میں آپ سے یہ پوچھا جائے گا کہ آپ اپنے بچے کو کیا بنوانا چاہتے ہیں۔ اب بتائیے، بچہ آپ کا 3 سال کا ہے، لیکن اب وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب بچہ 30 سال کا ہو جائے گا تو آپ اس کو کس شکل میں دیکھنا چاہتے ہیں، کیسا دیکھنا چاہتے ہیں، ابھی سے آپ کو سوچنا پڑے گا۔ ٹارگٹ متعین کیجیے، احرص علی ما ینفعک، جو چیز تمہیں فائدہ دینے والی ہے اس کے لیے تم کوشش کرو۔ اب فائدہ چاہے دنیا میں دینے والی ہو
یا آخرت میں دینے والی ہو، لیکن اگر کوئی چیز نقصان دینے والی ہو چاہے دنیا میں یا آخرت میں تو اس کی طلب نہیں کرنی ہے، اس کی طرف نہیں جانا ہے۔ ہر وہ چیز جو فائدہ مند ہے مومن کو چاہیے کہ وہ اس کو حاصل کرے اور اس کو حاصل کرنے کی وہ کوشش کرے۔ اور موجودہ زمانے میں اس کا صرف ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ ہے تعلیم، وہ راستہ ہے علم۔ اسی لیے دیگر امتوں کو جو معجزات عطا ہوئے تھے وہ ہوئے تھے، ہماری شریعت کے نزول کا آغاز جو اللہ رب العالمین نے جس آیت سے کیا ہے وہ یہی آیت ہے۔ کیا آیت ہے؟ کہا اقرا بسم ربک الذی خلق۔ قرآن مجید میں اس قدر آیتیں ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے اسی آیت سے قرآن مجید کے نزول کا آغاز کیوں کیا؟ یہ بتانے کے لیے کہ اب جو دور آنے والا ہے اس دور میں جو جتنا پڑھے گا وہ اتنا بڑھے گا، لیکن ہم لوگوں نے اس تعلیم کو فراموش کر دیا اور اس کو جوڑیے۔ کئی حذاق مفسرین نے اس کو جوڑا ہے، کہتے ہیں کہ حرا کے پیغام کو اٹھائیے اور حجۃ الوداع کے پیغام کو اٹھائیے۔ اسی نبی سے یہ کہا گیا تھا اقرا بسم ربک الذی خلق، اور جب نبی دنیا سے رخصت ہو رہے تھے اور امت کو الوداعی خطاب کر رہے تھے حجۃ الوداع میں، تو آپ نے کہا تھا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، کہ لوگوں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسری میری سنت۔ یہاں بھی پڑھنے پڑھانے کی بات ہوئی، گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے تھے کہ علم و عرفان کی جو بساط 23 سال تک ہم نے بچھائی تھی اب اس کو سمیٹنے کا وقت آ گیا ہے۔ دو چیزیں تمہارے ہاتھ میں تھما کر جا رہا ہوں، ایک ہاتھ سے اللہ کی کتاب کو پکڑ لو، دوسرے ہاتھ سے میری سنتوں کو پکڑ لو، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کامیابی تمہارا مقدر ہو جائے گی، دنیا میں بھی تم کامیاب ہوگے، آخرت میں بھی تم کامیاب ہوگے۔ اس کے علاوہ جو کچھ بھی فائدے کی چیزیں ہیں انسان کو چاہیے کہ ان چیزوں کو وہ حاصل کرے۔ آج نوجوانوں کا حال یہ ہے کہ گارجین پہلے سے ان کو بددل کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تم پڑھ کے کرو گے کیا؟ جس ملک میں رہتے ہو اس ملک کے اندر تمہارا کچھ ہونے والا نہیں ہے، تمہاری ترقی نہیں ہو پائے گی، تمہارے راستے میں رکاوٹیں آئیں گی، یہ کہہ کر کے اس کو روک دیتے ہیں، کہتے ہیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بزنس کرو، کماؤ، اور بچپنے سے والدین اس کو لے جا کر کے دکان میں اور دوسری چیزوں میں لگا دیتے ہیں۔ قسم اللہ کی اس طرح کے والدین قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے جواب دہ ہوں گے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ یہی وہ بچہ ہے جس کی ذہنیت میں اللہ رب العالمین نے کوئی بڑا سائنٹسٹ رکھا ہوگا، جس کے دماغ میں اللہ رب العالمین نے کسی بڑے علم والے کا ذہن رکھا ہوگا، لیکن ہم نے اس کو مار دیا، اس کو دفن کر دیا۔ یہ تو دنیاوی معاملے میں ہوا، دینی معاملے میں آپ آ کر کے دیکھیں، دین کی تعلیم فری بھی اگر دی جائے تو اس کے لیے آج مسلمان تیار نہیں۔ مساجد کے اندر آپ جا کر مکاتب کا حال دیکھیں، جہاں فری میں کتابیں تقسیم کی جاتی ہیں، کاپیاں فری میں دی جاتی ہیں، اساتذہ بیٹھ کر کے بغیر فیس کے تعلیم دیتے ہیں، وہاں بھی لوگ اپنے بچوں کو بھیجنے کے لیے کتراتے ہیں اور بھیجنے سے شرماتے ہیں کہ ہم مسجد جا کر کے کیا بھیجیں گے۔ دین کا یہ حال ہے، سیکھنے کی حد تک، عمل کی حد تک کیا حال ہے؟ آپ کسی بھی مسجد کے باہر جا کر کے کھڑے ہو جائیں اور جمع ہو جائیں، اکٹھے ہو جائیں، یا مسجد میں فجر کی نماز میں آ کر کے دیکھ لیں تو عملی طور پر ہمارا دین سے کیا تعلق ہے یہ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ ایسے اس حال میں جہاں اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے، اگر ہم نوجوانوں کی اصلاح اور کوشش نہیں کرتے ہیں تو وہ اپنے رزاق کو کیسے پہچانے گا؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ منحرف ہو جاتا ہے، راستہ بھٹک جاتا ہے، اور پھر کمانے کے ذرائع وہ دوسری طرح سے اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کوئی جوا کھیلتا ہے، کوئی کچھ اور کھیلتا ہے۔ آج کل موبائل ایپس کے اندر طرح طرح کے گیم ہیں جس میں کچھ پیسے لگاتے ہیں وہ، اور پیسے سے پیسہ کماتے ہیں۔ جان لیجئے اس طرح کی ساری چیزیں جو بغیر محنت کی حاصل کی جاتی ہو، یہ سب کے سب چیزیں کیا ہیں؟ جوا ہیں، اور اس کو کھیلنا شریعت کے اندر ناجائز اور حرام ہے، اور یہ حرام مال کو حاصل کرنا اور اخذ کرنا ہے۔ اسی طرح سے نوجوان جب بیکار بیٹھا تو وقت گزاری کے لیے اس نے موبائل کو اپنا ساتھی بنایا۔ اب جو چیزیں جہاں سے آ رہی ہیں اس کو وہ قبول کرتے ہیں، نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ وہ اپنے دین سے
اپنے دین کی تعلیمات سے، اسلام کی تعلیمات سے وہ بھٹکتے چلے جا رہے ہیں، دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ جا کر دیکھیں کہ اگر آپ محفل سجائیں علم کی، عرفان کی، کتاب و سنت کی، تو وہاں کتنے نوجوان آ کر کے جمع ہوتے ہیں، لیکن لہو و لعب کی مجلس ہو، کہیں کھیل کود اور تماشا ہو رہا ہو، کچھ اور چیزیں دکھائی جا رہی ہو، تو نوجوان دیکھیے وہاں ٹکٹ لگا کر کے، لائن لگا کر کے، مار پیٹ کر کے وہاں پہ حاضر ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ وجہ ہے کہ ہم نے آج ان کی تربیت نہیں کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احرص علی ما ینفعک، جو تمہیں فائدہ دے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرو، اور صرف اتنا ہی نہیں، کہا واستعن باللہ، اللہ سے مدد طلب کرو، سبب اختیار کرو پہلے، اور سبب اختیار کرنے کے بعد سبب کو کارآمد ہونے کے لیے اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرو۔ یہی ہے اپنے رزاق کو نہ بھولو، اپنے رزاق کو نہ بھولو، یعنی جو اللہ رب العالمین روزی دینے والا ہے اس سے روزی طلب کرو۔ ابھی چند دنوں قبل ایک کلپ آیا پڑوسی ملک سے، نوجوانوں نے کافی شیئر کیا، کہا کہ اگر ہم اللہ سے مدد مانگیں گے تو گویا اللہ کے اوپر تہمت لگانا ہے۔ دیکھیے کس طرح سے باطل نظریے اور عقائد کو ہمارے نوجوانوں کے درمیان پروسا جا رہا ہے۔ کہا وہ اللہ کس کام کا جس کو ہم کو اپنی حاجت بتانے کی ضرورت پڑے؟ اس کو نہیں معلوم ہے کہ ہم کو کیا ضرورت ہے، اس کو چاہیے کہ وہ بغیر مانگے دے، بغیر مانگے دے، اور اگر ہم اس کو بتاتے ہیں تو گویا ہم اس کے ساتھ یہ تہمت لگاتے ہیں کہ اس کو ہمارے حال کا پتہ نہیں ہے۔ والعیاذ باللہ، کس طرح کا عقیدہ ہے؟ دیکھیے دعا عبادت ہے، اللہ رب العالمین سے عبادت، اور بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی دراصل عبادت ہے۔ اور اگر یہ کہہ دیا جائے کہ اللہ ہمارے حالات کو جانتا ہے تو پھر قرآن مجید کی ان آیتوں کا کیا کیجئے گا کہ انبیاء علیہم السلام نے اللہ رب العالمین سے جو دعائیں کی ہیں، حضرت زکریا نے دعا کی نہیں کی اولاد کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اولاد کی دعا کی یا نہیں کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کیا نہیں کی رب اجعل لی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا؟ روزی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے طلب کیا نہیں کی؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات، اے اللہ ان کو پھلوں کی روزی عطا فرما۔ یہ دعا کس نے کی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی۔ اب آج یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ سے دعا مانگنے کی کیا ضرورت ہے، اللہ ہمارے حال کو جانتا ہے، وہ ہم کو عطا کر دے گا، ہم کو دے دے گا۔ اور نوجوان علم نہ جاننے کی سبب اس کو وہ پھیلا رہے ہیں، اور واٹس ایپ کے اوپر، فیس بک کے اوپر اس کو عام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ کتنا گھناؤنا عقیدہ ہے اور کتنا باطل نظریہ ہے، اس کو آپ بھانپنے کی اور اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ میرے بھائیوں، اللہ سے مدد طلب کیجیے، اور اللہ سے مدد انسان کیسے طلب کرے گا؟ اس کی توحید کو اپنا کر کے، اللہ رب العالمین کو پہچان کے توحید کا علم حاصل کیجیے، اللہ کی معرفت حاصل کیجیے، اس کے رسول کی معرفت حاصل کیجیے، دین اسلام کی معرفت حاصل کیجیے، تاکہ یہ آپ کو یہ پتہ چل سکے کہ دین میں کون سی چیز حلال ہے اور کون سی چیز حرام ہے، کس چیز کو حاصل کرنا ہمارے لیے جائز ہے اور کس چیز کو حاصل کرنا ہمارے لیے ناجائز ہے۔ تب ہم جان سکیں گے، بصورت دیگر ہم کو اس کا پتہ نہیں چلے گا۔ اسی طرح سے کچھ نوجوان غلط صحبتوں میں پڑھ کر کے، اللہ رب العالمین کو بھول کر کے، چرس، گانجا، افیم اور اس طرح کے دوسرے جو برے لت ہیں، سگریٹ، تمباکو، گٹکا، ان عادتوں کے وہ اسیر ہوتے چلے جا رہے ہیں، ایڈکٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اب بچوں کو دیکھیں، کسی بھی گلی میں، مسلم گلی سے آپ گزر جائیں، آپ کو 2-2 بجے 3-3 بجے تک بچے دکان کے اور گلیوں کے سیڑھیوں کے اوپر بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے۔ ظاہر ہے وہ کیا کر رہے ہیں؟ رات اللہ نے سونے کے لیے بنائی ہے، لیکن وہ گلیوں میں بیٹھ کر کے اپنے اوقات کو ضائع اور برباد کر رہے ہیں۔ نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ جو کام ان کو دن میں کرنا چاہیے تھا، جو علم ان کو حاصل کرنا چاہیے تھا، جو علم کالج کے اندر یا اسکولوں کے اندر ان کو لینا چاہیے تھا، اس سے وہ یکسر طور پر کیا ہے؟
غافل ہیں اور اس کو وہ حاصل نہیں کر پا رہے ہیں۔ لہذا ضرورت، وقت چونکہ ختم ہوا، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے مقصد کو پہچانیں، اپنے رب کو پہچانیں، اور روزی کی جستجو کے جو اسباب اللہ رب العالمین نے متعین کیے ہیں ان اسباب کو بروئے کار لاتے ہوئے کوشش کریں۔ یقیناً اللہ رب العالمین روزی دے گا۔ اللہ کی عبادت کو فراموش نہ کریں، ورنہ آپ کوشش کر کے بھی روزی نہیں لے سکتے۔ رزق کی کنجیاں اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ جو آدمی اللہ رب العالمین کے ذکر سے اعراض کرے اللہ تعالیٰ اس کی معیشت کو تنگ کر دے گا۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سب سے پہلی چیز جب روئے زمین پہ لوگ مخالفت کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی زمین کے اوپر سرکشی کرتے ہیں اور گناہوں کے نئے نئے طریقے ایجاد کرتے ہیں، تو سب سے پہلا ایفیکٹ روئے زمین کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ ان کی روزی کے اندر کمی ہوتی ہے۔ آسمان سے بارشیں روک لی جاتی ہیں تاکہ انسانوں کی روزیوں کے اندر کیا ہو جائے، کمی ہو جائے۔ دنیا میں سوکھا پڑتا ہے، قحط سالی آتی ہے اور لوگ تراہی تراہی ہوتے ہیں، کھائے کھائے کو پریشان ہوتے ہیں۔ ایسے ہی اس پرفتن دور میں اور فتنوں سے بھرے ہوئے اس دور میں نوجوانوں کی صحیح تعلیم و تربیت کی ضرورت ہے، اور ضرورت ہے کہ ان کو کتاب و سنت سے جوڑا جائے، توحید کی تعلیم سے ان کو آشنا کیا جائے۔ اللہ رب العالمین سے ہم اپنے لیے اور آپ سب کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو حسن عمل کی توفیق دے، ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے، دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وخطیئۃ فاستغفروہ انہ کان للأوابین غفورا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرہ۔ شیخ محترم نے بڑے ہی اچھے انداز میں اور بڑے مدلل انداز میں نوجوانوں کے افکار اور نوجوانوں کے حالات زار پر روشنی ڈالتے ہوئے انہیں رہبری کی اور رہنمائی فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کس طریقے سے پہچاننا ہے اور کس طریقے سے ہم اپنے آپ کو سدھارنا ہے۔ سچ کہا کہنے والے نے، صداقت ہو تو دل سینوں سے کھینچنے لگتے ہیں وعید، صداقت ہو تو دل سینوں سے کھینچنے لگتے ہیں وعید، حقیقت خود کو منوا لیتی ہے مانی نہیں جاتی۔